الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعونه أنتم ولا آباؤكم إياكم وإياهم وكما قال الحديث. معزز محترم سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہم صلی مبارک علیہ۔ محترم سامعین، ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور ایک الگ ہی دور ہے
اور یہ دور جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. لہذا جہاں حقیقی اور مادی زندگی ہے اور دنیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر کے آج ہماری زندگی کا بڑا حصہ سوشل میڈیا نے لے لیا ہے. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا اور تمہارا دل، تمہارے دل کے حالات جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ رب العالمین کے یہاں مسئول ہیں، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا. اس کے متعلق آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. آپ نے اپنے کانوں کا استعمال کہاں کیا تھا، آنکھوں کا استعمال کہاں کیا تھا اور اپنے دل اور دماغ کا استعمال کہاں کیا تھا. اگر آج آپ دیکھیں تو بڑے پیمانے پر حقیقی اور مادی دنیا سے ہٹ کر کے ان چیزوں کا استعمال ہمارا سوشل میڈیا کے اندر ایک بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. تو جب ان چیزوں کا استعمال سوشل میڈیا کی دنیا میں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر ان چیزوں کا استعمال سوشل میڈیا کی دنیا میں کس حد تک ہو رہا ہے اور کہاں تک صحیح استعمال ہو رہا ہے اور کہاں تک غلط استعمال ہو رہا ہے. اسی حوالے سے انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ سوشل میڈیا کیا فائدہ اور کیا نقصان، اسی موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. کہ سوشل میڈیا ہے یہ ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے، ایک لازمی حصہ بن چکا ہے. سوشل میڈیا کیا ہے؟ سماجی رابطے کا ذریعہ. سماجی رابطے کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں کو ایجاد کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بہت بڑے پیمانے پر فائدے ہیں، بہت بے شمار فائدے ہیں جن کو ایک مشت یہاں پہ گنا بھی نہیں جا سکتا، شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. بڑے پیمانے پر اس کے فائدے ہیں اور یوں کہیے یہ اللہ کی بڑی اور عظیم نعمتوں میں سے کوئی کم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے، لیکن نعمت تب ہے جب اس کا استعمال صحیح معنوں میں اس کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے. اس کے جو منفی اثرات ہیں ان منفی راستوں کی طرف نہ جا کر کے اس کے مثبت پہلوؤں کی طرف اگر جایا جائے تو یہ اللہ کی بڑی اور نعمت عظمیٰ سے کوئی کم نہیں ہے. سوشل میڈیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کے فوائد کی بات کی جائے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ سماجی رابطے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لہذا ایک آدمی جو پہلے زمانے میں ایک زمانہ تھا، ایک وقت پہلے کہیں دور ہوتا تھا تو اپنے گھر والوں سے رابطے کرنے کے لیے اسے ایک وقت اور ایک وقفہ لگ جاتا تھا. مہینے 2 مہینے کا وقفہ لگ جاتا تھا، تب جا کر کے ان کے حدود پہنچتے تھے اور ان کے ذریعہ سے وہ سماجی رابطہ کرتا تھا. تو یہ چیز کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا نے ہمارے بہت ہی آسان کر دیا ہے اور دنیا جہاں کے کہیں بھی کسی کونے میں بیٹھا ہو، مغرب و مشرق کے کسی بھی افق پر بیٹھا ہوا شخص جب چاہے اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے وہ اپنے گھر والوں سے باتیں کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو چلتا پھرتا اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے، منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ان سے رابطہ کر کے اور ان کے احوال اور ان کی خیر خیریت کو پوچھ سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس کا یہ مثبت پہلو ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے جو سوشل میڈیا کے اندر واقعی میں اس کے اندر یہ فائدہ ہے. میرے بھائیوں تو یہ ان کے بڑے فائدوں میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے اگر علمی اور تربیت کی میدان میں دیکھیں تو علم حاصل کرنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے. کہاں ایک دور تھا کہ محدثین ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک مہینے کا سفر کرتے تھے، صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے. بڑی کڑی محنت اور مشقت کے بعد، سفر کی صعوبتوں کے بعد وہ پہنچتے تھے اور ایک حدیث کو لینے کے لیے وہ اتنی محنت کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے. لہٰذا بڑی لمبی سفر کی جاتی ہے. آج بھی سفر ہوتا ہے. جو علم کی تشیع بجھانے کی خواہش رکھتے وہ دنیا جہاں کے ممالک کا سفر کرتے اور دنیا جہاں کے معروف اور
مستند علماء کرام کے پاس جا کر کے اور وہاں طالبان علوم نبوت آج بھی کیا ہے دوسرے ممالک کا سفر کر کے اور اپنے علم کی تشکیل بجھاتے ہیں. یہ سچائی ہے. لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ آج علم کے راستے علم حاصل کرنے کے راستے کو سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا ہے. بڑے پیمانے پر اس کو آسان کر دیا ہے کہ آج کتنے سارے اسے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں, آن لائن ذرائع ہیں جہاں سے علم پھیلایا جا رہا ہے. اور گھر بیٹھے بیٹھا ایک شخص جو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھائے ایسے بڑے بڑے اور عظیم اور معروف و مشہور علماء کے زبانی جو ہے وہ علم حاصل کر سکے. آج وہ چیز ممکن ہو چکی میرے بھائیوں. تو یہ کیا ہے بڑے بڑے فائدے جو سوشل میڈیا کے اندر ہے, بہت سارے فائدے جو یقیناً یہاں پہ گنا نہیں جا سکتا ہے. لیکن ان فائدوں اچھی بات تب ہوتی اور خوشی کی بات تب ہوتی کہ جب ہم ان فائدوں کو لیتے اور فائدوں کی طرف گئے ہوتے. افسوس تو تب ہوتا ہے میرے بھائی کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے فائدے کم اور اس کے جو برے نتائج ہیں, اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ نظر آتے ہیں. اس کے فائدے کم ہیں, لہذا فائدے اور نقصان دونوں ہی چیز اس کے اندر ہے. جس طریقے سے ایک تلوار ہے, ایک چاقو ہے جس سے آپ جو ہے اس کو اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو برے کاموں کے لیے استعمال کریں تو برا بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے. لہذا اگر آپ اس کی اچھائیوں کی طرف جائیں تو بے انتہا اچھائیاں, اگر برائیوں کی طرف جائیں تو بے انتہا برائیاں. لیکن نتائج جو ہمارے سامنے آج سوشل میڈیا کا استعمال ہر کوئی کرتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اور نتیجہ جو سامنے ہے وہ قابل افسوس ہے اور قابل تشویش ہے کہ اس کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. بڑے پیمانے پر اس کا نقصان ہو رہا ہے میرے بھائیو. جیسا کہ میں نے کہا سماجی رابطے کا یہ ذریعہ ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے تعلقات اور کافی اچھے ہو جاتے, ہمارے گھر والوں سے تعلق اچھا ہو جاتا, ہمارے دوست و احباب سے ہمارے تعلق اور اچھے ہو جاتے. لیکن کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہمارے تعلقات اور مزید خراب ہو گئے. ایک وقت تھا جس کو آپ سوشل میڈیا سے پہلے کا زمانہ کہہ لیجیے, وہ وقت تھا جب ہمارے رابطے ہمارے تعلق بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے اور ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہاں ہمارے رشتے مضبوط تھے اور ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا. لیکن جب سے سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا جو کہ سماجی رابطے کا ذریعہ ہے, اس کو اسی کام کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن جب سے یہ آیا اب آپ یہ دیکھ لیں اور میں داڑھی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام رشتے ناتوں کا خون نسری کیا ہے. وہ تمام رشتے ناتے جو اس وقت مضبوط تھے اب کمزور ہو کر کے رہ گئے. یہاں تک کہ باپ بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھی کمزور ہو گیا, ماں بیٹی کے درمیان وہ بھی رشتہ کمزور ہو گیا, میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھی کمزور ہو گیا. تو جو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نہ ہو کر کے اس کا نقصان زیادہ ہوگا میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اس کے جو نقصان ہیں اور سب سے بڑے پیمانے پر جو نقصان ہوا وہ یہ کہ سوشل میڈیا نے آج ہمارے دلوں پر, ہمارے دماغ پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے کانوں پر, ان تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا. جیسا کہ شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان, یہ آنکھ, یہ دل, یہ دماغ, یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی یہاں مسئول ہے, سوال کیا جائے گا, آپ کو حساب دینا ہے. اللہ پوچھے گا کہ آپ ہم نے جو یہ ساری اعزاز تمہیں دیا تھا تم نے کہاں استعمال کیا تھا اور کن چیزوں پر تم نے ان سب کا استعمال کیا ہے. لہذا ان کا استعمال آج سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. آج کیا ہوا کہ ان تمام چیزوں کا سوشل میڈیا کے اندر استعمال تو ہو رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا نے ان تمام چیزوں کو اپنا غلام بنا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سوشل میڈیا کے غلام بن چکے ہیں. سب سے بڑا نقصان آج اگر کہا جائے تو سوشل میڈیا کا ایک آدمی غلام بن چکا ہے جس کے ہاتھ میں بھی اسمارٹ فون ہے, وہ سوشل میڈیا کا غلام بنا ہوا ہے. آج دل و دماغ پر قبضہ کرنے والا, ہماری آنکھوں, ہمارے کانوں پر یہ قبضہ جمانے والا اگر کوئی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. ہر طریقے سے ہم سوشل میڈیا کے غلام بن چکے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کسی سے اس کا اسمارٹ فون اس کا کچھ دیر کے لیے دور رکھ دیجیے, یا آپ اپنے آپ کو جو ہے تجربہ کر کے دیکھیں. آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں کہ اپنا فون کچھ دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیں اور دیکھیں کہ کتنی بار بے چینی کے ساتھ آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کے فون کی طرف بڑھے گا. کتنی بار آپ پریشان ہو کر کے اٹھیں گے اور بے چینی کے عالم میں آپ اٹھیں گے کہ نہ جانے کون سا میسج آیا ہے, نہ جانے کون سی نوٹیفیکیشن آئی ہے, نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا.
آپ بے چین ہو کر کے بار بار اس اسمارٹ فون کی طرف بڑھیں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سوشل میڈیا کے آج ہم غلام بن چکے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ساری چیزوں کو ہماری فلاح کے لیے بنایا تھا، ہماری فلاح اور اصلاح کے لیے بنایا تھا۔ خود اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات کی یہ زمین و آسمان کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان سب کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ تمہارے غلام ہیں۔ آج تک جب یہ پلیٹفارم نہیں تھا، جب یہ دنیا آباد نہیں ہوئی تھی تو انسانوں کے غلام ہوا کرتے تھے کائنات کی ساری چیزیں، لیکن جب سے یہ آیا تو اس نے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ حالانکہ یہ بھی انسانی ذہنی ایک اختراع ہے، یہ انسانی ذہن کا بنایا ہوا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے ہمارے ماتحت وہ رہتا اور ہم اپنی مرضی کے تحت اس کا استعمال کرتے، لیکن اس نے ہمیں اپنا غلام بنا کر کے رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اوقات اور ہمارا جو ٹائم ہے، ہمارا جو وقت ہے بے تحاشا برباد ہوا، اور بے تحاشا جو ہے ہمارے اوقات ضیاع ہوئے اور برباد ہوئے۔ اب نتیجہ دیکھیں، ایک اوسط درجے کا یہ سروے کے نتیجے، یعنی کہ یہ سروے جو کیا گیا، یعنی کہ یہ اوسط درجے کے مطابق یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے اندر ایک عام شہری جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے وہ اس کی زندگی کا ایک تہائی حصہ ہے۔ آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کے زندگی کا 8 سے 10 گھنٹہ گویا کہ سوشل میڈیا کے اندر گزارتا ہے۔ 8 سے 10 گھنٹہ یہ اوسط درجے کی، یہ سروے جو ہے یہ اوسط درجے کا ہے کہ ایک عام شہری جو ہے وہ 8 سے 10 گھنٹہ گویا کہ سوشل میڈیا کو دے رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے اس کے اندر ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی بیکاری عام ہو رہی ہے، ناکامی عام ہو رہی ہے، اور بیکاری جو ہے ہر طرف پھیل رہی ہے۔ جب سے سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت کو آپ اس وقت کو دیکھ لیجیے اور ابھی کا جو دور ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو کتنی ساری ناکامیاں، کتنی ساری بیکاریاں ابھی نظر آ جائیں گی جو اس وقت نظر نہیں آئیں گی۔ تو ہمارے صلاحیتوں کو اس نے کھول کیا ہے، ہمارے اوقات کو اس نے برباد کیا ہے، ہمارے تجربوں کا اس نے جو ہے کھول کیا ہے، اور بے حد تک اس نے جو ہے بہت حد تک اس نے ہماری صلاحیتوں کو قتل کیا ہے۔ میرے بھائی یہ بڑے بڑے نقصان جو میں آپ کے سامنے اشارہ نہیں کر رہا ہوں، اور اسی غلامی کا نتیجہ یہ ہوا، سوشل میڈیا کے غلامی کا اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس کا ایڈکشن بن چکے ہیں۔ ایڈکشن جیسے کوئی کسی کو شراب کا ایڈکشن ہوتا ہے، کسی کو نشے کا ایڈکشن ہوتا ہے، تو یہ جو ایڈکٹ ہے لہٰذا آج سوشل میڈیا کے ہم ایڈکٹ بن چکے ہیں، اور اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ لازمی حصہ بن چکا ہے ہماری زندگی کا۔ تو آپ اس سے دور رہنے کے بجائے یہ سوچنا کہ ہم اس سے دور کیسے ہوں، لہٰذا اس کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو فائدے میں، اس کے مثبت جو پہلو ہے اس کی طرف ہم کیسے جائیں، اس کے منفی پہلوؤں کو چھوڑ کر کے اس کے مثبت پہلوؤں کی طرف ہم کیسے جا سکیں، اس بات پر جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے، اسی غلامی، سوشل میڈیا کے غلامی کا نتیجہ ہے کہ بے حیائیاں بالکل عام ہو رہی ہیں، ایک حد تک بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے سیلاب جب آتا ہے تو باندھ توڑ کر کے جس طریقے سے بہتا ہے، اسی طریقے سے آج سوشل میڈیا کے اندر بے حیائی کا جو طوفان برپا ہے اور طوفان بدتمیزی جو سوشل میڈیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، بس اللہ کی پناہ ہو، اور اللہ کی پناہ کے بغیر اس سے کسی کو جو ہے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی جو سوشل میڈیا کے اندر بے حیائی کا طوفان برپا ہے، عشق و معاشقے کا وہ ایک لامتناہی اور ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جو اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے۔ بے حیائی کی ایسی جو ہے ایسا طوفان اس کے اندر برپا ہے، اور وہی نتیجہ پہلے اس شریف گھرانے کی جو لڑکیاں ہوتی تھی، جو شریف خاندان ہوتے تھے، شریف گھرانوں کی جو لڑکیاں ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دنیا والے ان کا وجود تو دور، ان کا چہرہ تک نہیں دیکھتے تھے، لیکن آج اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے، اور ریل بنانے کی لت کی وجہ سے آج وہی شریف گھرانے کی لڑکیاں جب ریل بناتی ہیں تو دنیا جہاں کے لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنی عزت و ناموس کو جو ہے دنیا برسر بازار جو ہے وہ نیلام کر رہی ہوتی ہے، اور دنیا جہاں کے لوگ ان کے عزت و ناموس کا اس طریقے سے کھلواڑ بناتے ہیں اور ان کا مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہ سارے نقصانات آج ہو رہے ہیں جو آج ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے گھروں میں بے حیائیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں، آپ کے سامنے آپ کا بچہ فون لے کر کے نہ جانے کس سے بات کر رہا ہے، نہ جانے سوشل میڈیا پر کون سی بے حیائی چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے حیائی ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو چکی ہے،
لیکن اس کو ہم تصدیق کرنے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہت سارے ایسی نقصانات ہیں جو آج سوشل میڈیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے، جسے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جبکہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکا ہے، یہ لازمی حصہ بن چکا ہے. تو ہمیں بہرحال ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو وقت ہے، ہمارا جو ٹائم ہے، یہ کہاں برباد ہو رہا ہے اور کس دشا میں ہم جا رہے ہیں، کس طرف، کس موڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں. میرے بھائی، یہ ساری چیزیں ہمیں آج جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ اخلاقی پیمانے پر یہ کچھ بگاڑ ہے جو سوشل میڈیا کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، برے اثرات ہیں. اگر علمی پیمانے پر بات کیا جائے تو علمی پیمانے پر بھی اس پہ بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لہذا میں نے کہا شروع میں کہ جہاں آج علم حاصل کرنا ایک بڑی حد تک اور بڑے پیمانے پر کیا ہے، بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن وہیں پر یہ بھی سچائی ہے کہ اسی علم کے نام پر جہاں سنت کی طرف بلانے والے داعی ہیں، وہیں بدعت کی طرف بلانے والے بھی داعی ہیں. جہاں ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں تو وہیں گمراہی کی طرف بھی بلانے والے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جہاں سنت کی طرف بلانے والے ہوں گے وہاں بدعت کی طرف بھی بلانے والے ہوں گے، جہاں اولیاء اللہ ہوں گے وہاں اولیاء الشیطان بھی ہوں گے. آج نتیجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر اس فطری کا بھی لوگ شکار ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی گوئی کرتے ہوئے کہا تھا، دعاۃ علی ابواب جہنم، ایسے دائی اور ایسے دین کی طرف بلانے والے ہوں گے جو در حقیقت وہ دین کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے گھبراتے ہوئے پوچھا، اللہ کے رسول صفہم لنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں ان کے اوصاف بتلائیے کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے، تاکہ ہم ان کو پہچان لیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، کہا وہ تمہیں میں سے ہوں گے، قوم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، وہ ہمیں میں سے لوگ ہوں گے اور ہماری زبان بولنے والے ہوں گے. کوئی تمیز نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہوں گے؟ جہنم کی طرف بلانے والے، وہ جہنم کے داعی ہوں گے. اب اندازہ لگائیے کہ سوشل میڈیا نے اس دروازے کو بھی کھول کر کے رکھا ہے. آج نتیجہ یہ ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہے میرے بھائی، انہی داعیوں کا اور انہی کے تعلق سے ایسے ہی فتنے اور ایسے ہی جھوٹے اور ایسے ہی مکار لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسے دجال، ایسے مکار اور جھوٹے لوگ آئیں گے جو دین کی طرف بلائیں گے، اس کی طرف، دین کی طرف بلائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے، ایسی روایتیں اور ایسی احادیث لے کر کے آئیں گے، ما لم تسمعونہ انتم ولا آباؤکم، جس کو نہ تو کبھی تم نے سنا ہے تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا. ایسی حدیث لے کر کے آئیں گے. تو کیا کرنا ہے اس وقت؟ اللہ کے نبی نے کہا ایاکم و ایاہم، بچو ان سے، ان کی مکاریوں سے بچنا، ان کے جھوٹ سے بچنا، ان کے فریب سے بچنا. میرے بھائیو، ایسے وقت میں کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں شخص سے بڑا اچھا لگتا ہے، فلاں کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہے، فلاں کی لاجک بڑی اچھی لگتی ہے، فلاں کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے، لہٰذا یہ سارے وہ فتنے ہیں جو آج سوشل میڈیا نے کھول کر کے رکھا ہے. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کو فلاں کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہے؟ آپ کو یہ کسوٹی اور یہ پیمانہ کیسے پتا کہ کس کا علم کس پیمانے پر ہے اور کون زمانے سے جڑ کر کے بات کرتا ہے اور کس کی لاجک کتنی حد تک صحیح ہے یا نہیں؟ یا آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ فتنہ ہے جو آج سوشل میڈیا کے اندر یہ سب کچھ پھیلا ہوا ہے. تو جہاں دین کے داعی ہیں وہاں شیطان کی طرف بھی بلانے والے ہیں اور وہ سب کے سب دین کے نام پر ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، آپ کو یہ تمیز کرنا ہوگا، آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا کہ دین کے داعی کون ہے اور شیطان کی طرف، جہنم کی طرف بلانے والے داعی کون ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو مستند علماء سے، جو معتبر علماء ہیں، ایسے علماء سے آپ کو دین حاصل کرنا اور ان سے جو ہے دین کی باتیں لانا آپ کے لیے ہر ممکن اور ہر حد تک ضروری ہے. یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ بھی سوشل میڈیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. اسی طریقے سے علمی پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو ایک وقت تھا کہ جب دین کی باتیں یا اصلاحی پروگرام یا دینی پروگرام جب ہوتا تھا تو وہ مساجد کے ممبروں محراب سے ہوتا تھا، یا دینی پروگرام جو جماعت اور جمعیت کے جو بڑے اور اسی طریقے سے جو سمجھدار طبقہ تھا ان کے ہاتھوں میں تھا. لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا تو سوشل میڈیا نے اس فطرے کو بھی عام کر دیا کہ اب کسی علماء کو، یعنی علماء کے جو طبقہ تھا وہ دینی پروگرام میں حصہ لیا کرتے تھے اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے. لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا تو اس فطرے کو بھی عام ہو گئی، یہ فطرہ بھی عام ہو گیا کہ اب کسی عالم کو بولنے کی ضرورت نہیں، اب ہر کوئی بولتا ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے،
لہذا ہر کسی کے پاس چینل بنا ہوا ہے اور وہ اپنے چینل پہ آ کر کے اور اپنا اسمارٹ فون کھول کر کے اور وہ بھی شروع ہو گیا اور وہ بھی بولتا ہے اور امت کو ایسی جو ہے رہنمائی فراہم کر رہا ہے کہ آدمی سن لے تو وہ خود کنفیوز ہو جائے گی اس کی بات میں. بڑی بڑی رہنمائی کر رہا ہے اور امت کو جو ہے بڑے بڑے گیان بانٹ رہا ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرب قیامت جان لو کہ قرب قیامت کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے یتکلم الروی بزا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرب قیامت روی بزا بات کرے گا، روی بزا تمہارے سامنے بات کرے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کی روی بزا کیا ہے؟ کہا رجل تافیہ یتکلم بامر العامہ، قوم کا وہ حقیر شخص، قوم کا وہ ادنا شخص جو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، جس کو بولنے کی اوقات نہیں، کہ اگر وہ بولے تو اس کے گھر والے نہ سنے، وہ بڑے بڑے امور پر بات کرے گا، لوگوں کے بڑے بڑے مسائل پر زبان کھولے گا اور لوگوں کے بڑے بڑے مسائل پر کیا کرے گا، وہ گفتگو کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی کہ یتکلم الروی بزا، روی بزا بات کرے گا. جو قوم کا حقیر شخص ہوگا، جو قوم کا ادنا شخص ہوگا، وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا اور بڑے بڑے مسائل پر جو ہے امت کے وہ اپنی زبان کھولے گا. آج دیکھیں آج سوشل میڈیا کے اندر یہ فتنہ بھی پھیلا ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں کیا ہے آج سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یہ سارے وہ منفی پہلو ہیں جو میں آپ کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ آج ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور جب ہم جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے، یہ لازمی حصہ بن چکا ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں پرکھ کر کے اور پھر اس کا استعمال صحیح استعمال کرنا چاہیے. جب آپ سوشل میڈیا کے اندر آتے ہیں، میں نے خطبہ مسنونہ کی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کی مثال دی. شہد کی ایک مکھی ہوتی ہے، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ بنایا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اطاعت اور فرما برداری کا کس قدر مادہ ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر نہیں پایا جاتا جو شہد کی ایک مکھی کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ. اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو یہ بات بیٹھا دی، یہ اس کے اندر وصیت کر دی کہ تم اپنا گھر جو ہے پہاڑوں میں بنانا، درختوں میں بنانا، درختوں کی شاخوں میں بنانا، یا اسی طریقے سے گھر دیوار ہے اس کے اندر بنانا. تو آپ دیکھیں گے شہد کی مکھی جب اپنا گھر بناتی ہے شہدا اس کا ہے، لہذا وہ جو گھر بناتی ہے یہ تین چیزوں کے علاوہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا، گھروں میں، گھروں کی چھت وغیرہ میں، دیواروں میں، ومن الشجر ومما يعرشون، ایک تو پہاڑ ہے، ایک گھر ہے اور تیسرا درخت ہے. ان تین چیزوں کے علاوہ کہیں آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ شہد کی مکھی کسی اور جگہ پر جا کر کے وہ اپنا گھر بناتی، نہیں ملے گا. یہ شہد کی ایک مکھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی اس قدر جو ہے پیروی کرتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سوشل میڈیا کے اندر آئیں تو اپنے تقویٰ کو بحال رکھیں. جب تک آپ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کریں گے، ایسے ہی جیسے صحابی نے بیان کیا تھا کہ تقویٰ وہ ہے کہ جیسے آپ دو کانٹے دار راستے کے بیچ سے گزر رہے ہیں، اب آپ کیسے گزریں گے؟ ادھر بھی کانٹا ہے، ادھر بھی کانٹا ہے. تو صحابی نے جواب دیا، کہا کہ میں اپنا دامن سمیٹ لوں گا اور سمیٹ کر کے بڑی جو ہے احتیاط کے ساتھ راستے میں کانٹوں سے بچتے بچاتے ہوئے اس راستے سے گزر جائیں. تو جب آپ سوشل میڈیا کے اندر آتے تو یہی تقویٰ کی روش آپ کو اختیار کرنا ہوگا. اپنے آپ کو ان تمام منفی پہلوؤں سے بچتے بچاتے ہوئے اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا دامن سمیٹتے ہوئے اس سے گزرنا ہے. شہد کی اس مکھی کی طرح کہ وہ کبھی کسی گندی پھول پر نہیں بیٹھتی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وصیت کر دی ہے اور یہ اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے کہ کبھی آپ کسی مکھی کو کسی گندی جگہ پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. وہ جو بیٹھتی ہے وہ پاکیزہ چیزوں پر بیٹھتی ہے. تو اب کیسے بیٹھنے کے لیے تو بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن وہ مکھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ کبھی کسی گندی چیز پر نہیں بیٹھتی، گندی پھول پر نہیں بیٹھتی، ایک سڑی ہوئی پھول پر نہیں بیٹھتی. لہٰذا اسے پتا ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے. تو ہم انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے. تو جب آپ سوشل میڈیا کے اندر جاتے ہیں تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے فوائد کی طرف جائیں اور اس کے نقصانات کی طرف نہ جائیں؟ آپ گندگی، آپ بے حیائی کی طرف نہ جا کر کے آپ اس کے جو فوائد، جو اس کے جو فائدے، اس کے جو مثبت پہلو ہیں آپ اس کی طرف جائیں. یقیناً ممکن، لیکن بس یہ تبھی ہوگا جب آپ کرنا چاہیں، جب آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور ارادہ کر لیں، تبھی جا کر کے یہ ممکن. میرے بھائیو ایک اور
آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، لہذا ایک چیز کا خیال رکھیں کہ تنہائی کا جو گناہ ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ انی اعلم اقوام من امتی، میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ کتنے؟ تہامہ پہاڑ کتنا بڑا ہے وہ، لہذا تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے معنی میں ان کی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو لے گا اور ایسے ہوا میں بکھیر دے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہباء منصورا، گرد و غبار۔ جس طریقے سے آپ دھول کو اٹھا کر کے آپ ہوا میں اچھال دیتے ہیں تو حالت کیا ہوگی؟ وہ دھول گرد و غبار جو ہوا میں مل کر کے تحلیل ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی ان کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور ہوا میں اسے بکھیر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں بکھیر دے گا۔ تو صحابہ کرام نے گھبراتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا وجلہم لنا، ہمیں ان کے بارے میں بتلائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کن کی تعلق سے وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع اور برباد کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کی جو محارم ہے انتہا اس کو وہ پامال کرتے تھے، جب بھی تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کے محرمات کو وہ پامال کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ جب بھی تنہائی میں ہوں تو تنہائی پا کر کے کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب تو دنیا والوں کی نظر سے میں دور ہوں، لہٰذا خوب جو ہے وہ گناہ کرتے، خوب تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بڑے مقبوض ہیں۔ تو آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور یہ سب کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ جب بھی وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے فون میں کیا کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی دنیا میں جا کر کے وہ کس دنیا میں آباد ہے اور کس زمانے میں وہ آباد ہے، تو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ لہٰذا ہر کوئی اپنے فون کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، کسی نہ کسی وقت وہ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو اسے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ اپنے فون میں کیا چیز دیکھ رہا ہے اور کس مواد کو وہ اپنا جو ہے اپنی ڈیلی لائف کا اور اپنی روزمرہ کی زندگی کا جو ہے وہ معمول بنا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے تعلق سے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور جو ہمیں اپنے آپ سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں کی کچھ باتیں تھیں سوشل میڈیا کے فائدے اور اس کے نقصان کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے یہاں پہ میں یہ ساری باتیں پیش کی، یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لہٰذا ہمیں بہرے حدیث پر جانچہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کس راستے پر اور کس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے جائزہ لے سکتا ہے اور جائزہ لے کر کے اگر آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس سے باز آ کر کے آپ اس کے مثبت پہلوؤں کی طرف آئیں، اس کے منفی پہلوؤں کو چھوڑتے ہوئے۔ لہٰذا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی ہوگا کہ آپ کے آنکھ گواہ ہوں گی، آپ کی زبان گواہ ہوگی، آپ کی زبان تو گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اس دن زبان پر مہر لگا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس دن زبان پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ، انسان کے اس کے پاؤں گواہی دے گا، اس کا ہاتھ گواہی دے گا اور جسم کے جو اعضاء ہے وہ دوسرے اعضاء اللہ رب العالمین کی یہاں گواہی دے گا۔ تو بندہ کہے گا ارے میں نے تو تمہیں پال کر کے سب کچھ تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تمہاری حفاظت کی، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے آج ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، آج صرف اللہ کا حکم چلے گا، یہاں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا اپنا کان، اپنی نظر، اپنے دل، اپنے دماغ کی حفاظت کی۔ آج یہی چیز کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کا جائزہ لیجیے اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیجیے، تبھی جا کر کے جو ہے آپ فلاح پا سکتے ہیں، کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہو کہ مولا کریم تو ہم سب کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان کے مثبت پہلوؤں کو لیتے ہوئے ان کے منفی پہلوؤں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو دین پر قائم رہنے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم رہنے اور کتاب و سنت کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھے ملا لیں، مل کر کھڑے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.